کا یقین کرنا اور پھر اخلاق کی زندگی کو بگڑنے کا یقین کرنا، آخرت میں حساب دینا ہے، ان کے ساتھ کا حساب دینا ہے، اس کا یقین کرنا. مولانا تیجی گھر کا جو فرماتے ہوئے کہ مولانا الیاس اللہ کا واقعہ سناتے تھے کہ پڑھاتے تھے کہ شاگرد کو مسواک سے مارا تو اس شاگرد کی ناک پہ جا کر مسواک سے مارا کہ اس کی ناک پہ لگی، تو غلطی سے جو ہے اس کی ناک پہ لگی، تو پھر اس سے معذرت کی اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے جو ہے آپ کو مسواک سے مار دیا. اب خود استاد ہے، شاگرد کر چکا. پھر اس کے بعد جو اس کے گھر تشریف لے گئے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دیکھو کہ میرے سے آخرت میں اس کا حساب ہے. اس کے بعد گھر جا کر اسے معافی مانگی. پھر اس کے بعد مدرسے کے معتدل جو تھے ان کا اپنے ساتھ دے کر کے ان کے گھر تشریف لے گئے کہ مجھے اس کو درخواست کرے کہ مجھے معاف کر دے تو میں نے اس کے ساتھ لوگوں کو آج میں کیا کچھ کر لیتا ہوں، میں کیا کچھ کر لیتا ہوں، میں آخرت میں بھی بگڑنے کا فکر، نہ دنیا کی بگڑنے کا فکر. دنیا بھی کسی بگڑ رہی ہے، دنیا کی زندگی بھی اسی بد اخلاقی سے بگڑ رہی ہے اور آخرت بھی بگڑ رہی ہے. اور اچھے اخلاق سے نہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. جو ہے دوستوں کا فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا بھی فکر کرنا، اور ان کے ساتھ محنت کرنے سے زندگی کے اندر خون آئے گا. مولانا مولانا بہت والے جو جوڑ میں آیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آج جو ہے دین کے اعتبار سے بڑی سمجھ رکھنے والے لوگ، دین کے اعتبار سے بڑی سمجھ رکھنے والے لوگ اور بڑی بڑی دینی تنظیموں کو مل کر چلنے والے لوگ وہ تحریر کے کام کی طرف اس لیے متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تنظیم ہے. یہ فرمایا حالانکہ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ امت ایک کام کو بھول چکی تھی جو سارے نبیوں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، جو سارے نبیوں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور وہ دین کی محنت کرنا ہے. اور اس میں دو بنیادی باتیں عرض کی جاتی ہیں. مولانا اس میں دو بنیادی باتیں عرض کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر ایک مسلمان جو ہے دین کے لیے محنت کرنے والا بنے، ہر مسلمان دین کے لیے محنت کرنے والا بنے. ایک یہ بات ہے، یہ بات تو سب کی سمجھ جاتی ہے کہ ہمیں دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں دین کے لیے محنت کرنی چاہیے. ایک دوسری بات فرمائی کہ جب یہ دوسری بنیادی بات تبلیغ میں یہ عرض کی جاتی ہے کہ جب تم یہ طے کر لو کہ میں دین کے لیے محنت کروں گا، میں دین کے لیے کوشش کروں گا، تو پھر محنت اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے نہیں کرنی بلکہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنا ہے جس ترتیب سے انہوں نے محنت کیا اس ترتیب سے محنت کرنی. اس کے تبلیغ میں بہت بنیادی ساتھی کی بات ہے. اللہ نے سمجھ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے محنت کی ہم میں سے ہر مسلمان، ہمارا بچہ اس طرح سے محنت کرنے والا ہے. اگر خلاف تبلیغ کو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو کیا تو دن کو کرنے والے بنو، اور جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو کیے تو تم رات کو کرنے والے بنو. تو اس کو نیت کرنا ہے، نیت کو اپنے سے ہر ایک کرے کہ میری زندگی کا ہر منٹ اور میری زندگی کا ہر سیکنڈ وہ اسی کام کے لیے جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگی. اس کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا کہ اللہ تعالیٰ بھی طے کر لے میں نے تو یہ کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر منٹ ہر سیکنڈ اسی کام کو جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگی. لیکن جب اللہ یہ فیصلہ کر لے گا پھر میرا کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا. جب اللہ یہ فیصلہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ جب قبول کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ جو استعمال کرے گا. اس سے کہ میرے اللہ نے بیان کیا اور بیان میں نے جو ہے بچے سے کوئی مطالبہ کیا کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے کون پہنچ رہا ہے. بچے نے ارادہ کیے کہ ہم ہر سال 4 مہینے دیں گے. تو جب میں واپس گیا مسجد العاشر کے کمرے میں گیا تو مجھے دوست دھوکہ مارا. پھر مجھے کہا کہ تم اس بات کو ساری زندگی کی اور مطالبہ کے لیے اس سے ہر سال 4 مہینے رکھ دیا. ہم تو ہیں ہی لگنے والے کام چلے کہ 8 مہینے ہر سال 4 مہینے انہیں کی جو ہے ہدایت کروا دی.
اسی وجہ سے تو ہم تو ہیں ہی ملنے والے کام انشاءاللہ کہ مغرب کے بعد بات ہوئی اب سب اس کو اللہ تعالیٰ مان لے کہ اللہ میری زندگی کو بچوں کی بس میں بس ایک مسلمان ساری دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کو حضور سے کرنے والے کام کے لیے قبول کرنا سب کو حضور والے کام کے لیے قبول کرنا اس کے لیے ہماری آسان کرنا سب انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ مغرب کی بات ہوتی ہے